دلها را بردی پاکستان از دل لشکر چراغ صلح را روشن کرد. اسلام فرام پاکستان. ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ کے سائے گہرے اور پاکستان مصالحت کے لیے کوشاں. دنیا کی نظریں اسلام آباد پر ٹھہری ہیں. اطلاعات، اشارے، سفارتی سرگرمیاں، پاکستان کے کردار کے سب معترف. لیکن ایک سوال سب سے اہم: کیا اس موجودہ غیر یقینی اور پیچیدہ صورتحال میں اسلام آباد ناممکن کو ممکن کر دکھائے گا؟ With Iran, but maintains the U.S. blockade on Iranian ports. Diplomacy is still undefeated. اس سوال کا جواب ہم ماضی میں ڈھونڈتے ہیں، جب اس شہر نے خاموش سفارتکاری سے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ 1971 ایک طیارہ، ایک خفیہ سفر اور ایک ملک جس نے دشمنوں کو قریب لا کر دنیا کا رخ بدل دیا اور ایک مشن امپاسبل کو پاسبل بنا دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور چین کے درمیان فاصلے کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی، لیکن امریکی صدر رچرڈ نکسن اور ان کے مشیر ہنری کسنجر چین سے بات کرنا چاہتے تھے، کھل کر نہیں، کیونکہ دنیا دیکھ رہی تھی۔ انہیں چاہیے تھا ایک ایسا راستہ جو خفیہ ہو، محفوظ ہو اور قابل اعتماد ہو، اور یہ راستہ اسلام آباد سے گزرا۔ پاکستان کے صدر یحییٰ خان اس کہانی کے ایک اہم کردار بنے۔ انہوں نے امریکہ اور چین کے درمیان پیغامات پہنچائے، اعتماد قائم کیا اور ایک ایسا پل بنایا جس پر دونوں دشمن چلنے کو تیار ہو گئے۔ جولائی 1971 میں پاکستان کے تعاون سے امریکی صدر نکسن کے مشیر ہنری کسنجر نے چین کا خفیہ دورہ کیا۔ یہ جیمز بانڈ سیریز کی کہانی کی طرح لگتا ہے، لیکن امریکن نیشنل سیکورٹی کے ارکائیوز اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ The arrangements are complete. July 11th, Kissinger will return and leave for Paris. دستاویزات کے مطابق اسلام آباد سفارت خانے کے مراسلے میں خفیہ سفر کی مزید تفصیلات بھی دی گئی تھیں، جن کے مطابق پرنسپل ٹریولر یعنی کسنجر سیاہ چشمہ اور ایک ہیٹ پہنے ہوئے ہوں گے۔ سائیڈ ٹرپ یعنی چین کے سفر کے دوران ان کے ہمراہ ونسٹن لارڈ، ہولڈریج اسمائر اور 2 خفیہ ایجنٹس ہوں گے۔ امریکی صدر نکسن یہ دورہ نہ صرف میڈیا بلکہ وزارت دفاع سے بھی پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ہنری کسنجر جب پاکستان پہنچے تو اچانک اعلان ہوا کہ وہ بیمار ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ ایک نقلی ہنری کسنجر اسلام آباد سے مری روانہ کیے گئے۔ اصلی ہنری کسنجر خفیہ طور پر اسلام آباد سے روانہ ہوئے اور بیجنگ جا پہنچے۔ دنیا کو خبر تک نہ ہوئی اور تاریخ رقم ہو گئی۔ ہنری کسنجر کے دورے نے امریکی صدر کے دورے کے لیے راہ ہموار کی اور فروری 1972 میں امریکی صدر رچرڈ نکسن چین کے تاریخی دورے پر پہنچے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمنی کی دیوار ٹوٹنے لگی اور دنیا کی سیاست ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ایک قدم نے سوویت یونین کے اثر کو کم کیا اور ایک نئی عالمی ترتیب جنم لینے لگی۔ یہ صرف سفارتکاری نہیں تھی، یہ ایک گیم چینجر تھا، اور اس سب کے پیچھے ایک نام ابھر کر سامنے آیا۔ یہ نام تھا پاکستان، ایک خاموش ثالث، ایک پل، ایک مصالحت کار۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سفارتکاری کا اصل کھیل کیمروں کے سامنے نہیں بلکہ بند دروازوں کے پیچھے ہوتا ہے، اور انہی بند دروازوں کے پیچھے آج بھی کچھ اہم فیصلے تیار ہو رہے ہیں: پیغامات کا تبادلہ، اعتماد کی بحالی اور ایک نئی شروعات کی تیاری۔ آج 50 سال بعد دنیا پھر ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ ایران اور امریکہ کشیدگی سے خطے کا امن خطرے میں ہے اور پاکستان مصالحانہ کردار پر آمادہ ہے، جبکہ دنیا بھر میں پاکستان کے مصالحانہ کردار کی تعریف ہو رہی ہے۔ I think that we must say Pakistan did it. Bringing Iran and the United States to talks was once called impossible. Propaganda said delegations would never reach Pakistan.
saboteurs tried to spread doubt. But Pakistan delivered. At a time when the world feared a wider war, Pakistan opened the door for dialogue. No matter what the final result is, this is already... Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I beg. And thank Pakistan and Colombia abstained, recognizing the serious implication that the wrath would have had for regional peace and stability. First of all, from the Chinese perspective, we highly appreciate and applaud the very constructive and positive role played by Pakistan right now, aimed at bringing to an end the war of aggression launched by the United States and Israel against Iran. I think it's a mission of great difficulty, of course, almost up to impossibilities, but the fact that Pakistan is one of the very few countries in the world of today able and capable of playing that role speaks loudly about the indispensability of Pakistan in the global affairs. जंग की तबाहकारियों के मुतालिक वाटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स की एक हालिया रिपोर्ट में देखिए, अल जज़ीरा टीवी ने हालिया ईरान अमेरिका जंग और इससे पहले अमेरिका की दीगर जंगों से होने वाले नुकसानात का एक तखमीना पेश किया है। I appeal to the parties, open the straits, let ships pass, no tolls, no discrimination, let trade resume, let the global economy breathe. अगर ईरान और अमेरिका बातचीत पर आमादा हो जाएं तो दुनिया एक बड़ी जंग के खतरे से बच सकती है। अगर एतमाद बहाल हो जाए तो आलमी मईशत को एक नया सहारा मिल सकता है। अगर कशीदगी कम हो तो तेल की मंडियों से लेकर आम इंसान की जिंदगी तक सब बदल सकता है। अगर दो दुश्मन करीब आ जाएं तो पूरी दुनिया में अमन की एक नई लहर जन्म ले सकती है। That the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear. مشکلی برطرف نمیشه. بدون شک آمریکایی‌ها خواسته هاشون رو بیشتر میکنن. ईरान अमेरिका कशीदगी से दुनिया का अमन खतरे में है। इस नाजुक मोड़ पर एक मर्तबा फिर सब नजरें पाकिस्तान पर हैं। देखना ये है क्या इस्लामाबाद एक मर्तबा फिर नई तारीख रकम कर सकेगा। इन तमाम इम्कानात के साथ उम्मीद करते हैं कि तारीख एक बार फिर इस्लामाबाद से लिखी जाएगी और पाकिस्तान मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाएगा। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्में दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो ऑन YouTube, like, comment and subscribe. Thank you so much.